علیمہ خانم نے میرے خلاف بار بار بیانات دیے، جو الفاظ انہوں نے میرے لیے استعمال کیے وہ تو میں تصور ہی نہیں کر سکتا ہوں کہ انہی الفاظ میں ان کو جواب دوں، لیکن کسی کے گھر سے نہیں کھاتے ہیں، نہ کسی کے نوکر ہیں، ایک خوددار اگر یہی قیادت ہوگی تو انقریب متوقع ہیں 2028 تک جاپان والا احتجاج جوید اکبر کے خلاف بھی اندر سے کوئی سازش ہوئی ہے؟ یہ ساری پارٹی میں یہی چل رہا ہے نا۔ وقاص اکرم یہ دیکھیے، ایک سال میں یہ چوتھا فیصلہ ہے۔ پہلے میری نامزدگی کی، واپس لیا، پھر شیخ وقاص صاحب کی وہ واپس لیا، پھر ان کی اب پھر اس کو بھی واپس لے لیا۔ نہیں، یہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ راجہ نواز شریف کی کیس لڑتے رہے اور پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ ان سے متنفر بھی ہیں، وہ لوگ سوشل میڈیا پہ ٹویٹس بھی کرتے ہیں، تو پی ٹی آئی کیوں نہیں اس چیز کو نہیں، خیر نفرت تو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ نفرت کو محبت میں عنقریب تبدیل کرنے والا ہے، بڑے ہی ازدحام کو نکالنے والا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے کہ احتجاج ہم کریں گے، لہذا ہماری آنکھیں تو اب احتجاج کی طرف ہیں، اور انشاءاللہ لوگوں کے سامنے صاف نظر آ جائے گا کہ احتجاج یہ احتجاج کب تک متوقع ہے؟ کیا واپس یہ ڈی چوک کی طرف پھر احتجاج آئے گا یا کوئی اور؟ پہلے بھی یہ آپ لوگ آئے، احتجاج عنقریب متوقع ہے، اگر یہی قیادت ہوگی تو عنقریب متوقع ہیں 2028 تک متوقع۔ جاپان والا احتجاج تو نہیں ہوگا نہیں، وہ یا پھر ان کی حد تک احتجاج رہے گا صرف؟ نہیں، اس سے بہتر ہے کہ آدمی اپنا ماتھا ہی پیٹ لے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جوید اکبر کے خلاف بھی اندر سے کوئی سازش ہوئی ہے؟ یہ ساری پارٹی میں یہی چل رہا ہے نا۔ وقاص اکرم یہ دیکھیے، ایک سال میں یہ چوتھا فیصلہ ہے۔ پہلے میری نامزدگی کی، واپس لیا، پھر شیخ وقاص صاحب کی وہ واپس لیا، پھر ان کی اب پھر اس کو بھی واپس لے لیا۔ نہیں، یہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ صبح پی ٹی آئی میں جو وزیر یا ایم این اے یا ایم پی اے اٹھتا ہے نا نیند سے، پہلا پتہ یہی کرتا ہے کہ میں پارٹی میں ہوں، تاحال یہ نکالا گیا ہوں۔ سر ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ اتنے بڑے لوگوں کو، اتنے بڑے ناموں کو جو ہے وہ عہدہ بھی دے دیا جاتا ہے، پھر ہٹا بھی دیا جاتا ہے؟ جب ومزیکل اپروچ ہو، جب فیصلوں کے پیچھے ذاتی پسند ناپسند ہو، اور معاملات اور فیصلے کا اختیار جو ہے وہ چند ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں دیا جائے جو منمانی کرنا چاہتے ہیں اور پارٹی کو جو ہے بحیثیت سیاسی پارٹی کے نہیں بلکہ ایک ریوڑ کے ہانگنا چاہتے ہیں، تو پھر یہی فیصلے ہوتے ہیں۔ مربت صاحب، صبح شیخ قاسم کی ٹکر چلے ٹی وی پہ، جب خان صاحب نے کہہ دیا تو استعفیٰ کیوں نہیں دیا جا رہا؟ پارٹی کے اندر سے بھی اس طرح کی آوازیں اٹھتی ہیں۔ شیخ وقاص نے کیا ٹکٹ شیخ وقاص اکرم کی ٹکر چلے تمام میڈیا چینلز پہ، اگر خان صاحب نے کہا ہے کہ چیئرمین پی سی سے استعفیٰ دے دیں تو ابھی تک استعفیٰ کیوں نہیں آیا؟ اس کے بعد پھر انہوں نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا، صحافی دوستوں سے بات کرتے ہیں کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں اور یہ میرے خان کو پہنچا دیے۔ بہرحال ایسے معاملات میرا خیال ہے کہ آپ یہی حالت ہے، ادھر پارلیمانی کمیٹی میں بھی یہی ہوتا ہے نا، جب اجلاس شروع ہو جاتا ہے آتا پائیاں تک ہوتی ہیں، گالم گلوچ ہوتی ہے، پارٹی اب اس نیج پہ آئی ہوئی ہے، لہٰذا اس انتشار کو، اس نفرت کو، اس تفریق کو، اس دوری کو کون جو ہے سمیٹے گا؟ سر اگر یہ سب کچھ چلتا رہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ پھر کوئی بھی عہدہ لینے سے جو ہے وہ باز آئے گا، مطلب نہیں لے گا عہدہ؟ کون کس طرح عہدہ لے گا؟ یہ جو بنے ہوئے ہیں وہ تو بگار ہوئے ہیں، آئے دن تانے ملتے ہیں، اور اگر یہی صورتحال رہی نا، یعنی پارٹی میں آپ نے سب کی عزت نفس مجروح کی ہوئی ہے، بجائے اس کے کہ آپ اپنے بیانیے پہ زور دیں، ریپیٹ کریں، مینڈیٹ کی ریکوری کی بات کریں، آپ کی پارٹی کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جو وائلیشن ہو رہے ہیں بنیادی انسانی، آپ اپنے پارٹی میں گڑن تختہ کر رہے ہیں، ایک کو گرا رہے ہیں، دوسرے کو اٹھا رہے ہیں، تو آپ نے ساری توجہ اپنی معاملات کی طرف کھینچی ہوئی ہے، جو آپ کا بیانیہ ہے وہ تو پس پوچھ چلا گیا۔ آپ نہیں سمجھتے اس وقت جو میں پارٹی آنے کا کوئی واپس ارادہ ہے آپ کا اس صورتحال میں؟ نہیں، میں تو ایسی چیزوں سے تنگ ہوتا ہوں، اور میں تو اعلان یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ جو جتنی دفعہ ہو گیا، اب تو میرا خیال نہیں ہے کہ میرے لیے واپسی میں کوئی خیر ہوگی، بالخصوص جب سوشل میڈیا نے گالم گلوچ کی، اس کے بعد جو ہے میرے لیے اس پارٹی میں کیا فیوچر ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اتنی محنت، اتنی خدمت، اتنی قربانیوں کے باوجود کہ اگر آپ کو گالیاں پڑتی ہیں۔ لیکن سر آپ اپنے کئی بیانات میں یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر عمران خان باہر آتے ہیں تو میں خان صاحب کہتے ہیں تو میں واپس آ جاؤں گا۔ دیکھیے، خان صاحب سے تو میں نے کبھی قطعی تعلق کیا ہی نہیں ہے۔
خان صاحب کو تو ہمیشہ میں نے اپنا مرشد اپنا لیڈر سمجھا ہے، اور خان جب بھی باہر آئے گا میری کوشش ہوگی کہ میری ایک ملاقات ان سے ہو، لیکن میں ایک دفعہ پھر واضح کر دوں کہ یہ رزق اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی سے نکالنے کے بعد شاید کسی کا رزق تنگ ہو جائے گا، کسی کی عزت جو ہے ذلت میں تبدیل ہوگی، وہ شاید اپنی پارٹی کے دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ، اللہ تعالیٰ کی مطلق الانانیت پہ یقین ہونا چاہیے۔ باقی جہاں پہ عزت نہ ہو اور تعلقات جو ہیں وہ زبردستی تو نہیں بنائے جا سر آپ اکیلے عمران خان کی جنگ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، لگاتے رہے، آپ یہ کہتے رہے کہ میری شکایتیں وہاں پہ پہنچی خان صاحب تک، آپ کیا پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں چیئرمین پی ایس سی کی بھی اسی طرح شکایتیں ہو رہی ہیں وہاں پہ؟ پارٹی میں یہی کام ہوتا ہے نا، میں نے تو کئی دفعہ کہا ہے، میں نے کہا کچھ کام نہیں ہوتا ہے، جلسے جلوسوں پہ توجہ نہیں ہے، ساری اندرونی جو سازشیں ہیں اور چغلخوریاں ہیں وہی کام ان سے چلایا جا رہا ہے، اور آپ حشر دیکھ رہے ہیں پارٹی کا۔ سر آپ اکیلے عمران خان کے لیے جنگ لڑ رہے تھے، آپ جس طرح کہہ رہے کہ سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ بھی آپ کے خلاف ہو گئے، تو اس اکیلے بن کس طرح آپ مقابلہ کر رہے ہیں سب چیزوں کا؟ دیکھیں شاید ان کا کسی کا بھی خیال ہو کہ کوئی ڈرا سکتا ہے، بلیک میل کر سکتا ہے، اس میں اگر ہم ہوتے تو 9 مئی کو نکلتے۔ اور یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے معاملات جس طرف جا رہے ہیں یہ پارٹی کو توڑنے کے برابر ہیں، اور پارٹی جو ہے آہستہ آہستہ ودر اوے کر رہی ہے، لوگ مایوسی کی طرف گامزن ہیں۔ آپ ورکروں سے پوچھ لینا، ورکر جو ہے آج مایوسی کا شکار ہے، کسی کو امید کی رمق نظر نہیں آ رہی ہے، کسی سے یہ سوال بھی کوئی نہیں کرتا ہے کہ احتجاج ہوگا کہ نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے ماتھوں پہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے احتجاجوں کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ سر پی ٹی آئی کے لوگ اکثر دعویٰ کرتے ہیں کہ جس نے پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں دیا اور جس نے اپنے لیے کام کیا، جس نے پی ٹی آئی چھوڑی، وہ تو اس کی شہرت بھی گر گئی، اس کی ویلیو بھی گر گئی۔ یہ غلط سوچ ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ ہم ایک کاز کے لیے لڑے تھے، ایک کاز کے لیے نکلے تھے، پاکستان میں حقیقی آزادی کے لیے، جمہوریت کی بالادستی کے لیے، اور وہ کاز جب بھی خان دوبارہ اس کو رینیو کرے گا تو ہم خان کے ساتھ ہوں گے۔ باقی جو ہے یہ کتنے لوگ پارٹیوں میں آئے اور گئے، اب پی ٹی آئی والے جو ہیں اسی پہ جو ہے خان 74 سال ہو گئے، 2 سال ہو گئے ہیں جیل میں پڑا ہوا ہے، اللہ کے بندو اس کو نکالو۔ یہ آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ جو بنایا ہوا ہے سسٹم کا باپ، سسٹم کے باپ کو نکالو۔ سب سے بڑی بات یہ ہے اس کے لیے کوشش کرو۔ یہ گالم گلوچ سے اگر آپ نے کچھ حاصل کرنا ہوتا تو حاصل کر چکے ہوتے۔ مروت سر صاحب آپ نے مجھے یاد ہے کہا تھا کہ جب یہ پی ٹی آئی کی طرف سے باتیں آ رہی تھی کہ جی یہ پروٹیسٹ کریں گے اپریل میں عید کے بعد نا، تو یہ کال آپ نے کہا تھا کال واپس لے لیں گے، انہوں نے تو کال دی ہی نہیں، ابھی میں آ گیا کال نا۔ دی تھی، کال پہ بیٹھ گئے۔ ٹھیک ہے، تو کیا خبر تھی آپ کے پاس، تھوڑا بتائیں گے ڈیٹیل؟ خبر کیا ہے بابو، سب کو ہم جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا ویڈیو سے جانتے ہیں، ان کی صلاحیت ہی نہیں ہے لوگوں کو نکالنے کی۔ کبھی کسی نے نکالا ہے جو یہ کہیں کہ ہم احتجاج کریں گے؟ تو جنید اکبر بھی فیل ہو گئے۔ جنید اکبر خان جو ہیں وہ تو میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں سیاسی طور پہ فیل ہو گئے، لیکن اس کو بھی دھچکا دے دیا گیا، اور میرا خیال ہے کہ یہی کافی ہے ان کے لیے، وہ یہ عدم اعتماد ہے اس پہ، اور ایسی صورت میں آپ کو متبادل قیادت بھی نہیں ملے گی۔ سر تحریک انصاف کے ورکرز کا آپ سے گلہ ہے، وہ کہہ رہے کہ ہم اس لیے آپ کے خلاف ہوئے کیونکہ آپ نے علیمہ خان کے خلاف جو ہے وہ بیانات دیے، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے علیمہ خانم نے میرے خلاف بار بار بیانات دیے، جو الفاظ انہوں نے میرے لیے استعمال کیے وہ تو میں تصور ہی نہیں کر سکتا ہوں کہ انہی الفاظ میں ان کو جواب دوں، لیکن کسی کے گھر سے نہیں کھاتے ہیں، نہ کسی کے نوکر ہیں، ایک خوددار